बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आप दोस्तों के लिए एक दफ़ा फिर शेख वाहन मंडी और मुल्तान मंडी का आपस में मवाजना। पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी मुल्तान और लुडन मंडी के मवाजने की, तो दोस्तों के मैसेज थे कि जनाब आप शेख वाहन और मुल्तान मंडी का भी मवाजना करें। इनफैक्ट ये तीन ही बड़ी मंडियां हैं, मुल्तान, लुडन और शेख वाहन। तो आप दोस्तों ने अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुल्तान मंडी में जो दोस्तों पर्ची चल रही है वो है 650 फी जानवर बाहर निकलने की। और जिस आदमी से आप जानवर परचेस करेंगे, एक पर्ची आपने उससे भी लेनी होती है, वो फ्री की होती है। वो वाली पर्ची होती है जब वो आदमी माल लेकर मंडी में इंटर हुआ था तो एक पर्ची उसने भी पे की थी। वो पर्ची आपने उससे लाजमन लेनी है, अदरवाइज वो आपसे फिर मजीद भी पैसे मांगेंगे। 200 रुपये आड़त के पैसे हैं अगर आप दिन के वक्त जानवर खड़ा करते हैं, क्योंकि मंडी 2 दिन की होती है। तो कुछ लोग अगर एक गाड़ी का माल लेने आए हैं, 10 जानवर परचेस किए हैं, वो उन्होंने आड़त पर बांध दिए हैं, तो ज़ाहिर बात है बाकी 10 अगले दिन परचेस करेंगे। तो दिन दिन के अगर आप जानवर खड़े करते हैं तो 200, अगर डे प्लस नाइट तो फिर 300। इसी तरह जो पराली या कचरा वगैरह एक गाड़ी में डाला जाता है उसका 10,500 रुपये फी जानवर का लेते हैं मुल्तान मंडी में। अब आते हैं शेख वाहन मंडी की तरफ। 1500 रुपये फी जानवर पर्ची के लेते हैं। लेकिन अगर आपने 4, 5 या 6 जानवर लिए हैं और आप 3, 4 बंदे हैं तो आप पैदल भी जानवर बाहर निकाल के ले जा सकते हैं। उसके वो लेते हैं 700 रुपये फी जानवर। पराली अगर आप शहजोर वगैरह में डलवाएंगे तो 3500 रुपये, और अगर आप बड़ी गाड़ी लेंगे जो 15-20 जानवर वाली होती है तो उसका 8500 रुपया। और अगर आप ट्राला करवाते हैं तो आमतौर पर जो ट्राले का आपका किराया डन होता है उसमें जो पराली है वो भी शामिल हो जाती है, यानी कि उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं, आप ट्राले वाले से कहेंगे भाई पराली समेत हमें किराया बताओ, तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर आड़त के पैसे हैं वो है 150 रुपये फी जानवर। शेख वाहन मंडी में कट्टू माल शार्ट है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर होता भी नहीं। और मुल्तान मंडी जो है यहाँ पर भी कट्टू माल आजकल की तारीख में शार्ट चल रहा है। अगर मुल्तान मंडी की बात की जाए तो रेगुलर बेसिस पर लगने वाली ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी काउंट होती है। शेख वाहन मंडी जो है वो मुल्तान मंडी से तकरीबन 30 से 40% छोटी होती है अगर हम बछड़ों के लिहाज से बात करें तो। मुल्तान मंडी में दोस्तों आपको सिर्फ बछड़े मिलते हैं, बछड़ियां बहुत कम होती हैं। लेकिन जो शेख वाहन मंडी है ये मिक्स माल की मंडी है। यहाँ से आपको गाय भी मिल जाएंगी, साहिवाल, चोलस्तानी, उनका एक अलग एरिया होता है जहाँ पर 150 गाय मौजूद होती हैं। और राजनपुरी और टेडी नस्ल के बकरे बकरियाँ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से छतरे भी अवेलेबल होते हैं। कट्टे, कटियाँ, झोटियाँ ये भी इस मंडी में अगरचे ज़्यादा तादाद में नहीं होते लेकिन मौजूद होते हैं। और मुल्तान मंडी में भी ऑफ कोर्स कट्टे, कटियाँ और झोटियाँ मौजूद होती हैं। इसके अलावा चोलस्तानी क्वालिटी की बछड़ियाँ ये भी आपको इस मंडी में यानी कि शेख वाहन मंडी में अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो चोलस्तानी क्वालिटी की बछड़ियाँ हैं वो मुल्तान मंडी में बहुत कम होती हैं। मंडी का दिन, शेख वाहन मंडी का जो दिन है वो है संडे, इतवार। लेकिन जो मुल्तान मंडी है वो बरोज़ हफ्ता और बरोज़ इतवार होती है। मुल्तान मंडी में कंडों की बहुतात है, लेकिन शेख वाहन मंडी में कभी कभी 1 या 2 कांटे ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो भी या कोई फार्मर अपना लेके आया होता है या कोई बड़ा फार्म जो होता है, या फिर जिस तरह हम कभी कभी ऑन डिमांड जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जाने का खर्चा ज़्यादा है। अब आप मुल्तान मंडी से शहजोर करवाएंगे, उसमें अपना कांटा रखेंगे और उसका आने जाने का किराया आप तकरीबन 14-15 हज़ार पे करेंगे, और आपको भी एक दिन पहले जाना पड़ेगा, आप होटल में रहेंगे, वो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। इसलिए शेख वाहन मंडी में ज़्यादातर कांटे ऑपरेट नहीं करते।
ہاں کسی فارمر کے ساتھ آپ کی ڈیل اچھی ہو جاتی ہے، وہ آپ کو آپ کے ایکسپنس پورے کروا دیتا ہے، تو پھر شیخ واہن منڈی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ رہائش کا انتظام، شیخ واہن منڈی کے لیے قریب ترین رہائش ضلع رحیم یار خان، اور ملتان منڈی کے لیے قریب ترین جو رہائش ہے وہ آف کورس ملتان ایک بہت بڑا سٹی ہے، آپ وہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ ملتان منڈی بھی سیف ہے، شیخ واہن منڈی بھی سیف ہے۔ جو پیمنٹ آپ لے کر آتے ہیں اس پیمنٹ کو منڈی تک آپ سنبھال کر لے کر آئیں، اور منڈی میں آپ اگر شو آف نہ کریں تو آپ کے پیسے شیخ واہن منڈی میں بھی سیف ہیں، ملتان منڈی میں بھی سیف ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ واہن منڈی میں بھی پارکنگ کی سہولت موجود ہے، آپ اپنی گاڑی وغیرہ بہتر ہے پارکنگ میں کھڑی کریں، اور پیسے وغیرہ جب آپ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دیں تو پیسے وغیرہ اپنی گاڑی میں مت چھوڑیں۔ اسی طرح ملتان میں بھی پارکنگ موجود ہے، اور پیسے وغیرہ کے معاملے میں جو احتیاط آپ نے شیخ واہن منڈی میں کرنی ہے وہی آپ نے ملتان منڈی میں کرنی ہے۔ شیخ واہن منڈی کی باؤنڈری وال نہیں ہے، لیکن ملتان منڈی کی ایک پراپر، جس طرح ایک ماڈل منڈی ہوتی ہے، اگرچہ وہاں پر مین ہولز ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اس میں جانور اور انسان گرتے رہتے ہیں، لیکن باؤنڈری وال کی سہولت البتہ گورنمنٹ نے دے دی ہے، اور وہاں پر پراپر شیڈ بنے ہوئے ہیں، آڑتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن شیخ واہن منڈی میں نہ شیڈ ہیں نہ آڑتیں ہیں، جانور کھلے آسمان تلے، سب سیل پرچیز وہیں پر ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو ہم جانور خرید کے مثلا ملتان منڈی میں رات کے وقت وہاں پر کسی آڑت پر باندھتے ہیں تو کیا وہ سیف ہوتے ہیں؟ جی 99% سیف ہوتے ہیں۔ 1% کیونکہ وطن عزیز پاکستان میں کام ہی فراڈ کا ہے، دھوکے بازی کا ہے، تو 1% چانس کا میں مارجن رکھتا ہوں، لیکن ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سیف ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ ہاں آپ اپنے نمبرز لگا دیں، آپ نے جو کلر لگایا ہوتا ہے جانوروں پر وہ پراپر لگا ہو، نمبر وغیرہ پراپر اس کے اوپر ہوں، وہ ڈسپلے ہو رہے ہوں، تو کوئی ایشو نہیں بنتا۔ سپیکر کی سہولت شیخ واہن منڈی میں بھی نہیں ہے، ملتان منڈی میں بھی اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح لوڈن منڈی میں ایک سپیکر ہر وقت آپریٹ کرتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ سپیکر کے ذریعے اعلان کروا سکتا ہے۔ شیخ واہن منڈی میں جو قریب ترین بینک ہیں وہ آپ کو رحیم یار خان سٹی میں مل جائیں گے، اور ملتان منڈی میں بھی، کیونکہ ملتان منڈی ملتان سٹی کے تھوڑا سا باہر ہے، لیکن آپ کو بینکنگ وغیرہ کی اتنی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ویسے شیخ واہن سنڈے کو لگتی ہے تو بینک آف ہوتے ہیں، ملتان سیچرڈے سنڈے لگتی ہے تو بینک ایک دو برانچز کے علاوہ جو سنڈے کو تو بالکل آف ہوتی ہیں لیکن سیچرڈے کو کھلی ہوتی ہیں، تو بینکنگ کا ایشو تو ویسے ہی آپ کاٹ دیں۔ کیا پیسے نقد لے کر جانے ہوتے ہیں؟ شیخ واہن منڈی میں بھی نقد پیسے چلتے ہیں، ملتان میں بھی نقد پیسے چلتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کسی بڑے بیپاری سے 5 لاکھ 10 لاکھ والے 2-3 جانور خریدتے ہیں تو پھر ملتان میں بھی اور شیخ واہن منڈی میں بھی آپ دوستوں کو وہ آن لائن کی سہولت دے دیتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایشو بنتا ہے، آپ نے پیسے ٹرانسفر کر دیے، سنڈے ہونے کی وجہ سے اکثر وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں شو نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک پیسے نہیں پہنچیں گے ہم آپ کو مال نہیں کھولنے دیں گے۔ تو یہ چند ایشوز ہیں جو آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کٹو مال کا ایک ٹرالا لینے آئے ہیں یا آپ ایک گاڑی لینے آئے ہیں تو بھائی کٹو مال جو ہے وہ کیونکہ XYZ مختلف لوگوں سے خریدا جاتا ہے، وہ لوگ یا ان پڑھ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ID کارڈ بھی نہیں ہوتا، اکثر کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا، تو کٹو مال کے لیے آپ کے پاس کیش ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ملتان منڈی ہے یہاں پر گائے وغیرہ اتنی اویلیبل نہیں ہوتی، ہاں جو بڑی گائے ہوتی ہیں کراس بریڈ کی، جو کھانگڑ ہیں یا فارغ ہو چکی ہیں، جو زیادہ تر کوئٹہ سائڈ پر چلتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور جو دوسری اجتماعی قربانی والی گائے ہے وہ بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن شیخ واہن منڈی میں جو اچھی کوالٹی کی ساہیوال چولستانی گایاں ہیں، اگرچہ کم مقدار میں ہیں لیکن ہوتی ضرور ہیں، اچھی کوالٹی کی 2-3 گائے وہاں سے نکالی جا سکتی ہیں۔ رحیم یار خان انٹرچینج جو کہ ملتان سکھر موٹر وے پر آتا ہے، یہاں سے آپ نیچے اتریں گے،
اور آپ بآسانی شیخ واہن منڈی میں آ سکتے ہیں۔ ملتان منڈی کے لیے شاہ شمس تبریز انٹرچینج ہے، وہاں سے آپ نے نیچے اترنا ہے اور آسانی سے آپ منڈی آ سکتے ہیں۔ جو گاڑی کے ساتھ آپ مزدور کرواتے ہیں کراچی کے لیے خاص طور پر، تو اس کی جو پکا مزدور ہے، جو کام کو جانتا ہے سمجھتا ہے، وہ 10,000 پہ لے گا، اور جو ایک کچا مزدور ہے جو ٹائم پاس ہے وہ 8500 لیتا ہے۔ اور شیخ واہن منڈی سے بھی اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ دوستوں کے اکثر میسیج آتے ہیں کہ بھائی آج کل جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے، مختلف چینلز پر بھی لوگ ایڈ دے رہے ہیں کہ مشترکہ فارمنگ کی جائے، کیا یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں دوستو، ہر انسان کا ایک اپنا سٹائل ہے، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو حتی الامکان جب تک مکمل تسلی نہ ہو جائے یا پورا ایک ماڈل آپ کے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک آپ نے اس کام سے گریز کرنا ہے۔ اگلی بات، کیا جو ہم جیسے یوٹیوبرز منڈی میں ویڈیوز بناتے ہیں ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ سوری ٹو سے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے، اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا ہے، جب چیزوں کی سمجھ آ جائے اس کے بعد آپ ٹرسٹ کرنا چاہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ بنا سوچا سمجھے آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بنا سوچے سمجھے کر دیں۔ اللہ حافظ۔